الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر نافرمان قوموں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اپنے انجام پر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. تو یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے تقریباً 200 سال تک یا 400 سال تک ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے اندر سب سے بڑی بیماری جو تھی، ایک تو شرک، مشرک تھے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ بناتے تھے، اور دوسرا تکبر، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانے بہت زیادہ دیے تھے، جسمانی لحاظ سے طاقت، مالی لحاظ سے خزانے بہت زیادہ. اور دنیا کے اندر اسی قوم عاد کے یعنی سارے لوگ تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ ان جیسا مال، ان جیسا خزانہ، ان جیسی عقل، ان جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسی گھمنڈ میں آ کر کے ایسا تکبر کرنے لگے کہ کوئی بھی صحیح بات بھی کسی اور کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی چیزیں آج کل بھی ہیں. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا تھوڑا بول چال میں ہوشیار ہوتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو آسمان پر لے جاتا ہے. میرے جیسا کون ہے؟ تو ہوتا کون ہے میرے سامنے بات کرنے والا؟ نعوذ باللہ. تو یہ بیماری اسی قوم عاد کے اندر آئی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت کچھ سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں. الٹا حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے اور تنگ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. عذاب اس طرح سے آیا کہ ہوا چلی. ابھی عام طور پر بھی ہوا چلتی رہتی ہے، تو ہوا کے اندر آہستہ آہستہ تیزی آنے لگی. تو بھی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ابھی بھی ٹائم ہے. انہوں نے بولا یہ بھی کوئی بات ہے، ہوا تو ویسے ہی چلتی رہتی ہے. تو ہوا اتنی تیز ہوئی کہ ابھی ان کا رہن سہن مشکل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ کو 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، 7 دن 8 راتوں تک مسلسل ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے درخت سارے کے سارے اکھڑ کر کے اڑنے لگے، اور ان کی چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر گئیں. ان میں سے لوگوں نے بھاگ کر کے اور پہاڑوں کی طرف جا کر پناہ لینے کی کوشش کی. جیسے ہی باہر نکلے تو ان کو ہوا نے اڑا دیا. بندہ اڑ کر کے کسی پتھر کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کسی درخت اور کسی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر کے اور مر گئے. اور مرے تو ایسے مرے کہ بڑے کداور بھی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسے دور سے ایسا لگتا ہے کہ کھجور کا تنا گرا ہوا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا ڈرانا کیسا رہا، میرا عذاب کیسا رہا۔ ان چیزوں سے آپ سبق حاصل نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت تو حاصل کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، بولنے لگے کہ حضرت ہود صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا رہا، اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا رہا، سچا نکلا یا نہیں، اور عذاب آیا یا نہیں، کوئی بچ سکا یا نہیں، کسی کے اندر بچنے کی ہمت ہی نہیں تھی، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر بھیجی ہوا تیز و تند، بڑی طوفانی ہوا، خطرناک قسم کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں نا، وہی ہوا ہے ہماری زندگی کا سبب ہے۔ ہوا نہ ملے ہم مر جائیں گھٹن کے اندر، اور یہی ہوا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ٹھنڈا کرتے ہیں، کبھی اسی ہوا کو ہمارے لیے گرم کرتے ہیں۔ ہوا کا گرم ہونا بھی ہمارا نفع، ہوا کا ٹھنڈا ہونا بھی ہمارا نفع۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اگر اسی ہوا کو ہمارا دشمن بنا دیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی ہوا چل رہی ہے، سارے صحیح نمونے سانس لے رہے ہیں، ایک بولتا ہے یار میرا سانس گھٹ رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے۔ ارے بابا تجھے کیا ہوا، ہوا تو وہی چل رہی ہے جو دوسروں کے لیے زندگی کا سبب ہے، تجھے وہ مار رہی ہے کیسے؟ تو اسی ہوا کو ایک ہی ٹائم پر دونوں اثر ڈالنا، کہ ایک کے لیے وہ رحمت بنی، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنی، یہ بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تیز ہوا چلی، کب؟ فی یوم نحس مستمر، مسلسل نحوست کے دنوں کے اندر ہوا چلی۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن خود ذاتی طور پر وہ عذاب کا سبب ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اسی دنوں کو، اسی رات کو، اسی ہوا کو کسی کے لیے منحوس بنا دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی ہوا ہے قوم عاد کو جب تباہ کر رہی ہے، اسی ٹائم پر وہ ہوا دوسروں کے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں ہے۔ تو ویسے تو دن منحوس نہیں ہے، لیکن ان کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 7 دنوں کو منحوس کر دیا کہ ابھی یہ ذلیل ہوتے رہیں۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، سب لوگوں کو ایسے اکھیڑ کر پھینک رہی تھی یہی ہوا جیسا کہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ کھجور کے تنے ایک کھڑے ہوتے ہیں تو خوبصورت، جب گر گیا تو کس کام کا؟ انسان بھی جب تک اس کے اندر عقل ہے، جان ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن جب گر گیا تو پھر پانی پینے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، مجھے پانی تو پلاؤ۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، حلال حرام کی باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، ان حدود کو کراس کرو گے، ریڈ زون میں داخل ہوگے تو پکڑے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد پھر فرما دے کیف کان عذابی ونذر، میرا ڈرانا کیسا رہا، پتہ لگا کچھ؟ اور میرا عذاب کیسا رہا، نکل سکا کوئی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک یقینی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اسی قرآن پاک کی طرف اگر آپ غور کرو تو بڑی نصیحتیں ملیں گی، بڑی نصیحتیں ملیں گی۔ اور جو لوگ اسی قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ٹائم پر 2 بندے قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، ایک اندر دل میں رو رہا ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، دوسرا بندہ اسی ٹائم پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں ٹائم کب ختم ہوگا اور ہم باہر نکلیں اور چائے پینی ہے، یہ ہونا ہے۔
تو یہ قرآن پاک ایک ہی ٹائم پر کسی کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، کوئی عام قصہ واقعہ سمجھ رہا ہے، کوئی ٹائم پاس سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نصیحت کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا